العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 36، 37، 38، 39 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مناقید کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جنہیں ہم نے عطا فرمائی کتاب وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ صحابہ کی جو ذات تھی، صحابہ کی جو جماعت تھی وہ خوش ہو رہی تھی۔ بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ ومن الاحزاب، لیکن ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت صحابہ کی جماعت ایسی ہے وہ خوش ہو رہی ہے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے من ینکر بعضہ، وہ قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے، کون تھے ان میں؟ منافق تھے، مشرک تھے، یہود و نصارہ تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے تو یہی حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہراؤں کے ساتھ کسی کو، الیہ ادعو الیہ مآب، اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف لوٹنا ہے مجھے بھی۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا، اور اللہ کے حبیب یہ بیان فرما رہے ہیں۔ دو جماعتیں تھیں، اب ایسی تھی وہ صحابہ میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، لیکن وہ کیا تھے؟ منکر تھے، منافق تھے، قرآن کے منکر تھے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا قرآن میں حکم کو عربی زبان میں۔ قرآن کریم میں حال کا ذکر آیا، حرام کا ذکر آیا، ہر چیز کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، حج کیسے کرنا اس کا ذکر آیا، پیچھے جو آتا رہا اللہ نے بیان فرمایا، کہا جتنے حکم آئے ہیں سب کے سب عربی زبان میں آئے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد آ چکا تمہارے پاس صحیح علم، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ میں ولی ولا واق، اللہ تعالیٰ مقابلے کو دوسرا مددگار معافر۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اب جو ہے مشرک و منافق کہنے لگے، مشرک یہ کیسا نبی ہے جو شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہیں؟ تو رب میرا کریم اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے، کچھ جواب دیتا ہے، قرآن میں کچھ جواب دیتا ہے۔ جواب دے دیا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے حبیب میں بتاتا ہوں، تم سے پہلے جو رسول گزرے انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ، وہ نشانی لائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر، لِأَجَلٍ کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک کتاب ہے۔ قابل توجہ آیت آ رہی، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ دو کتاب ہیں، دو کتاب ہیں،
ایک تو وہ کتاب ہے قرآن کریم جو عرش پر لکھی ہے، ایک وہ کتاب ہے جو تیری تقدیر کی کتاب ہے۔ اس کے لیے رب فرماتا ہے کہ یمحو اللہ، مٹاتا ہے، ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ یثبت، اور جس کو قائم کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، موت، شقاوت، بدبختی، ان کو چھوڑ کر رب کیا کرتا ہے؟ کہا کہ رب جب چاہتا ہے جس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہے گھٹا دیتا ہے۔ موت کا ٹائم، عمر بھی بڑھتی ہے یہاں، کب بڑھتی ہے؟ کہ رب جب چاہتا ہے۔ قرآن کہ یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے، عندہ ام الکتاب، جو اس کے پاس اصل کتاب موجود ہے۔ قرآن کریم کو ہٹا کر قرآن آ گیا، قرآن میں قانون آ گیا، قرآن میں شریعت آ گئی، قرآن میں حلال آ گیا، حرام کا ذکر آ گیا، سارے نبیوں کا مقام بیان کر دیا، نبی کا درجہ بیان کر دیا، ہر ایک کے بارے میں بتا دیا، لیکن ایک چیز اللہ نے ایسی فرما دی، کہا وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہے، کہا کہ رب کے پاس وہ پاور ہے، رب چاہے جب بڑھا دے، جب چاہے گھٹا دے، لیکن کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو کوشش نہ کرے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کہا کہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، اس ٹائم رزق لکھا جاتا ہے، لکھ بڑھایا جاتا ہے، کسی کو دیا جاتا ہے، کسی کو گھٹا دیا جاتا ہے، دنیاوی قانون ہے۔ اگر کوئی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا، کسی کی تنزلی ہوتی ہے، کسی کی ترقی ہوتی ہے، کسی کو گھٹایا جاتا ہے، کسی کو بڑھایا جاتا ہے۔ جب تمہارا قانون یہ ہے، رب نے قانون واضح کر دیا ہے۔ صبح کے ٹائم رب جو ہے 3 گھڑی ایسی آتی ہیں، رات میں 3 گھڑی ایسی آتی ہیں کہ رب بندے کی طرف دیکھ، پہلی گھڑی میں ذکر کرتا، ذکر والوں کو، دوسری گھڑی میں جنت عدنان کی طرف، طوبہ کی طرف دیکھتا جو انسان نے دیکھا بھی نہیں، تیسری گھڑی میں ان الفجر کان مشہودا، خاص طور جو رب ڈالتا ہے بندے پر۔ ارے بندہ جب رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، عرض کرتا ہے، رب فرشتوں سے کہتا ہے، اے بندو بتاؤ اس کو کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے اپنی نیند کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، میرے دربار میں کھڑا ہے، خالی ہاتھ کھڑا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، کیا میں اس کو نہ دوں؟ کیا اس کو عطا نہ کروں میں؟ رب عطا کرتا ہے۔ قرآن میں رب ارشاد فرما رہا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ رب نے فرما دیا، میرے بھائی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، ہو سکے تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا